آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز نور ہوگا۔ تو جب بھی تھوڑی مختصر وقت کے لیے ہی کیوں نہ ہو، مختصر ہی مجلس کیوں نہ ہو، بڑی ہی کیوں نہ ہو، جب بھی آپ کسی مجلس میں بیٹھے، میٹنگ میں بیٹھے، بات چیت کے لیے بیٹھے، تو کچھ نہ کچھ درود پاک ہمیں ضرور پڑھ لینا چاہیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو ہمیشہ برکتوں والا اور رحمتوں والا ہے۔ ناظرین، آج اس وقت ہم موجود ہیں باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر نواب شاہ میں، اور پریس کلب میں ہم اس وقت سب جمع ہیں۔ اس کا مین ہال ہے، اور شعبہ تعلیم سے متعلق، ایجوکیشن سے متعلق اکثر اسلام بھائی یہاں پر موجود ہیں، اور آج ہم یہاں پر خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ خواب اور اس کی تعبیر کا علم بڑا ہی زبردست اور برکتوں والا یہ علم ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ جسے اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی یوسف علیہ نبی جنا وعلیہ السلام کی خصوصیات میں ذکر فرمایا، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا گیا۔ یہ وہ علم ہے کہ جو زمانہ قدیم سے بیان ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تھوڑا سا اس کی ہسٹری کے بارے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ اولاً سیدنا یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام نے اس علم کے بارے میں کلام فرمایا، اور انبیاء میں آپ کا مقام بڑا ہی ممتاز ہے۔ سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے، اور وہاں پر دو قیدی آپ کے پاس آئے اور خوابوں کی تعبیر کے بارے میں آپ سے سوال کیا، آپ نے اس کے جواب ارشاد فرمائے، لوگ آپ کی طرف راغب ہوئے، وہاں پر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح قرآن نے بہت سارے انبیاء کے خوابوں کا بیان فرمایا ہے، جس کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام کا خواب بھی ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کا اپنا خواب، اس کا تذکرہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کا جو حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو، تو وہ بھی خواب کے ذریعے ہوا۔ دیگر انبیاء بھی ان کے بارے میں کلام فرماتے، لیکن یوسف علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اس میں نمایاں ہے۔ اور پھر اس امت کی بات کریں تو ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کو رب عز و جل نے اس علم کا کتنا حصہ عطا فرمایا، یہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، مخلوق میں سب سے افضل ہیں، تو آپ کا اس حوالے سے مقام اور مرتبہ بھی یقیناً اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر اس علم کے جاننے والے بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوئے، اور آپ صحابہ کے درمیان بارہا خواب بیان کیا گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تعبیر ارشاد فرمائی۔ بلکہ حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ رؤیا کے حوالے سے چیپٹرز قائم کیے محدثین نے، اور خواب اور اس کی تعبیر سے متعلق جو احادیث تھیں ان کو جمع بھی کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی اگر بات کریں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ پاک نے پیارے آقا کو حکم فرمایا کہ ابو بکر کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھاؤ۔ صدیق اکبر کی شان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بھی بڑی ممتاز ہے۔ آپ خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے تھے، بلکہ بڑے دلچسپ واقعات ہیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ پیارے آقا کی بارگاہ میں کسی نے خواب بیان کیا تو صدیق اکبر نے اجازت چاہی، تعبیر بیان کی، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم نے جو تعبیر بیان کی وہ درست بیان کی۔ تو آپ اس علم کے بڑے ماہر تھے۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام ایک سے بڑھ کر ایک اس علم کے بارے میں کلام فرمانے والے ہوئے۔ پھر تابعین کا دور آتا ہے۔ اس امت میں اس علم میں صحابہ کے بعد جس کو امام کا درجہ حاصل ہوا اور بڑی شہرت ہوئی، ان کا نام ہے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بڑے زبردست آپ بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت سارے علوم پر آپ کو درجہ کمال حاصل تھا، لیکن خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ کو امام مانا گیا۔ پھر اس کے بعد بہت سارے فقہا نے اس علم کے بارے میں کلام فرمایا اور سینکڑوں کتابیں اس علم کے بارے میں لکھی گئیں، عربی میں، فارسی میں، کچھ کے ترجمے اردو میں ملتے ہیں، بعض کے نہیں ملتے۔ خواب کی تعبیر کا جو علم ہے، اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا، کیونکہ خواب خواب ہے، عام شخص کے خواب کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ البتہ جو انبیاء کے خواب ہیں وہ اللہ کی جانب سے وحی ہوا کرتے ہیں، یعنی کہ نبی اگر کوئی خواب دیکھے اور اس میں کوئی حکم دیا جائے تو وہ وحی کی قسم ہے، وہ علم یقینی ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ عام شخص کا جو خواب ہے اس پر عمل اس وقت کیا جائے گا جب وہ شریعت کے احکامات کے مطابق اور موافق ہو۔ اگر کوئی شخص خواب میں کوئی ایسا حکم دیکھتا ہے یا کوئی ایسا کام دیکھتا ہے جو شریعت کے اگینسٹ ہے تو پھر حکم شریعت پر عمل کیا جائے گا، خواب کو قابل عمل نہیں سمجھا جائے گا۔ خواب میں بزرگوں کی زیارت ہونا، انبیاء کی زیارت ہونا، خود نبی پاک کی زیارت ہونا یہ برحق ہے، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات اور خصائص میں سے یہ بات ہے کہ جس نے آقا کی زیارت کی تو اس نے آقا ہی کی زیارت کی۔ شیطان خواب میں بھی پیارے آقا کی شکل میں نہیں آ سکتا، ماں باپ کی شکل میں آ سکتا ہے، کسی اور شخص کی شکل میں آ سکتا ہے، بھائی کی شکل میں آ سکتا ہے، وغلا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ پاک کا نظام ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک خاص کرم ہے اور آپ کا انعام ہے کہ جس نے خواب میں اپنے آقا کی زیارت کی تو اس نے آقا ہی کی زیارت کی۔ خواب میں ایک بات کا یہ ہمیں بڑا لحاظ رکھنا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو بیان نہیں کرنا ہوتا۔ عموماً لوگوں کی عادت ہے رات کو خواب دیکھا، صبح جو سب سے پہلے ملا اسی کو بتایا کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ ایسی اللہ کی شان ہے کہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ معلق رہتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی تعبیر کر نہ دی جائے۔ جب اس کی ایک بار تعبیر کر دی جائے تو غالب یہی ہے کہ ویسا ہی ہوگا۔ قرآن کے اندر جو دو قیدیوں کا ذکر ہے، یوسف علیہ السلام کے پاس ہے اور انہوں نے خواب بیان کیا، ایک کے بارے میں آپ نے کہا کہ بادشاہ کا مقرب ہوگا اور اس کا عزت میں، منصب میں، دولت میں اضافہ ہوگا، ایسا ہی ہوا، اور دوسرے کے بارے میں کہا کہ یہ قتل ہوگا۔ تو دونوں آئے کہنے لگے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ایسے ہی پوچھ رہے تھے، ہم تو ٹیسٹ کر رہے تھے، یعنی کہ ہماری انٹینشن ایسی تھی۔ تو قرآن نے کہا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسا تعبیر بیان کی گئی ویسا ہی ظاہر ہوگا، اور ویسا ہی ہوا۔ ایک بادشاہ کا مقرب بنا اور دوسرا کسی الزام میں پکڑا گیا اور قتل کیا گیا۔ تو یہاں پر علماء نے فرمایا کہ دیکھیے جھوٹا خواب بھی نہیں بیان کرنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ گھڑ رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی مذاق مسخری کے طور پر، تو یہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ اگر سامنے والے نے کوئی تعبیر کر دی تو وہ ویسا ہی ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا ڈرانے والی بات ہے، تو ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جو اس علم کا جاننے والا ہے، جس سے آپ کو تعبیر پوچھنی ہے، جس سے آپ کا مقصد ہے، تو آپ بیان کریں، یا ایسے شخص کو بیان کریں کہ جو آپ کا اچھا دوست ہے، سمجھدار ہے، نیک آدمی ہے، وہ غلط تعبیر نہیں کرے گا، تو اس کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عموماً جن کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں، ہاں
ایسا خواب کہ جو بالکل واضح ہے، جس کے اندر کوئی تعویل کی حاجت نہیں ہے، جیسے کہ کسی نے اپنے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، مدینہ پاک میں دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اگر اس طرح کا خواب ہے اور کوئی اچھی نیت کے ساتھ کسی کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایسا خواب کہ جو تعویل کا محتاج ہے، جس میں اشاروں کنایوں میں کوئی بات کی گئی ہے، تو وہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ خواب کے ذریعے مستقبل کی خبریں دی جاتی ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ نے کوئی واقعہ کچھ عرصہ پہلے خواب میں دیکھا اور کچھ عرصے کے بعد ویسا ہی ہو گیا۔ تو خوابوں کی ایک پوری قسم ہے کہ جس کے ذریعے بندے کو مستقبل کے حالات کے بارے میں خبر دی جاتی ہے۔ وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ اور انبیاء کے کئی ایسے خواب ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے خواب ہیں کہ جس کی آپ نے تعبیر بیان فرمائی اور کچھ عرصے کے بعد ویسا ہی ظاہر ہوا۔ تو یہ بھی ایک اس کی پوری قسم ہے۔ اچھے خواب اللہ کی جانب سے، برے خواب شیطان کی جانب سے۔ شیطان جس طرح جاگتے ہوئے ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اسی طرح سوتے ہوئے ہمارے خوابوں کے اندر عمل دخل کرتا ہے، مسلمان کو پریشان کرتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو کنٹینیو مسلسل ڈراؤنے خواب آتے ہوں، برے خواب آتے ہوں، تو وہ کیا کرے، اس کا ایک انشاءاللہ وظیفہ میں عرض کروں گا۔ تو یہ خوابوں کی تعبیر سے متعلق کچھ بنیادی معلومات تھیں، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں، اور اب میں چاہوں گا کہ آپ کے سوالات ہوں اور اس کی روشنی میں اگر معلوم ہوا تو میں جواب عرض کروں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں بلیک بلی کیٹ وہ آتی ہے سامنے، ایک رکشہ بھی جا رہا ہے اور میری بائک بھی میں چلا رہا ہوں نا، تو پہلے میں اس کو رکشے والے نے اٹھا کے نا پیچھے پھینکا، پھر ہم آگے چلتے ہیں تو پھر دوبارہ وہی کالی بلی آ جاتی ہے سامنے، تو دوبارہ میں نے ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے پھینکا، تو دوبارہ آگے چلے تو تیسری مرتبہ بھی پھر وہ آ جاتی ہے، تو تیسری مرتبہ بھی ایسے ہم اس کو پیچھے پھینکتے ہیں اور پھر ہم تیز گاڑی کو چلا کے نکل جاتے ہیں۔ تو اس کی تعبیر پوچھنی تھی کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کالی بلی کوئی غلط چیز کی علامت نہیں ہے، نہ جاگتے ہوئے نہ خواب میں۔ بلی کی مختلف تعبیریں ہیں، اور اگر بلی حملہ کرے، خواہ وہ کالی ہو، سفید ہو، کلر سے اس کا تعلق نہیں، تو وہ بیمار ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن جو انہوں نے خواب بیان کیا، تو آپ کے خواب میں کوئی ایسی نیگیٹو چیز نہیں ہے، بلکہ آپ نے بلی کو دور کیا اپنے آپ سے، تو پازیٹیو ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی مشکل آپ کے لیے ہو، لیکن اللہ پاک اس سے آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نیکسٹ۔ جو میں نے خواب دیکھا، پہلے جو دیکھتا آ رہا ہوں، کافی ٹائم سے دیکھتا آ رہا ہوں، وہ شیر حملہ کرتا ہے لیکن میں بچ جاتا ہوں الحمدللہ، اور یہ کافی مرتبہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ میرے کافی عرصے دراز سے پیسے میرے گم ہوتے رہتے ہیں، تو میرے خواب میں ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے پیسے 30 سال سے یا 36 سال سے ایک جن کے پاس ہیں، تو میں نے یہ کیسے برآمد ہوں گے؟ تو وہ بزرگ نے الحمدللہ بہت بڑی رقم ہے، وہ رقم مجھے خواب میں مل گئی۔ تو اس کی تعبیر میں حضرت پوچھنا چاہتا ہوں۔ حقیقت میں تو پیسے گم نہیں ہوتے نا۔ حقیقت میں تو پیسے گمتے آ رہے کافی ٹائم سے ہی، لیکن یہ خواب میں شیخ عبد القادر جیلانی بتا دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، اس خواب کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آزمائش کا سامنا کرنے کی علامت ہے۔ شیر ایک طاقتور صاحب منصب شخص کی علامت ہوتا ہے، اور اس کا حملہ آور ہونا کسی ایسے ہی شخص کے ساتھ انٹریکشن ہونا، پالا پڑنے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو جیسے انہوں نے بیان کیا کہ حقیقی زندگی میں بھی اس طرح کے کچھ واقعات ہوئے، تو یوں سمجھے کہ خواب کے ذریعے مستقبل میں پیش آنے والے واقعے کی خبر دی گئی تھی۔ لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تسلی دینا اور فرمانا کہ میں اس کو برآمد کروا دوں گا، تو یہ پازیٹیو سائن ہے۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث الثقلین ہیں، یعنی جنات اور انسان دونوں کے غوث ہیں، اور اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں۔ اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں کتابوں میں، میرا ٹاپک نہیں ہے ورنہ بہت سارے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک بہت بڑی تسلی بھی ہے، اور ہم تو اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں،
اور خواب کے ذریعے اولیاء کرام کا آ کر کوئی بشارت دینا، کوئی بات کہنا، یہ زمانے سے جاری ہے اور اس طرح کی بشارتیں ظاہر بھی ہوتی رہتی ہیں۔ تو آپ تسلی رکھیں، انشاءاللہ عز و جل ظاہری زندگی میں جو آزمائش ہے اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جائے گی۔ اور آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کی نیاز کر دیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک اس نیک عمل کے سبب آپ پر کرم فرمائے اور جو بھی لاسز وغیرہ ہیں وہ ریکور ہو جائیں۔ اچھا، ایک بات جنرلی بھی عرض کر دوں سب کے لیے، ناظرین کے لیے بھی، کہ خواب میں اگر کسی خاص شخص کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس نے کروایا ہوگا یا اس نے کروایا ہوگا یا تو ہم خواب کی بنیاد پر کسی شخص پر الزام نہیں لگا سکتے، نہ ہی ہم بدگمانی کر سکتے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اس سے ہم محتاط ہو جائیں۔ محتاط ہونا ایک الگ چیز ہے، ظاہری اسباب حفاظت کے لیے اختیار کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی کے بارے میں ذہن بنا لینا اور پرسیپشن مضبوط کر لینا کہ یہ ایسا ہی ہے یا اس نے ایسا ہی کیا یا یہ میرے ساتھ کرے گا، تو یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ خواب کی بنیاد پر ہم کسی پر حکم نہیں لگا سکتے۔ تو بھلے لاکھ ہمیں اس طرح کے اشارے ملیں کہ فلاں فلاں، تو ہمیں اس پر ڈیپینڈ نہیں کرنا، کیونکہ شیطان آپس میں لڑواتا ہے۔ وہ آ کر کسی کی بھی شکل میں آ کر، ماں کی شکل میں آ کے، باپ کی شکل میں آ کے، اور خاص طور پر اگر کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے ہوں تو اس پر بندے کو اور اعتماد ہوتا ہے کہ میرے خواب میں ابا نے آ کے یہ بات بولی ہے تو فلاں ایسا ہے، اس سے بچ کے رہنا، تو ہم سمجھتے ہیں فلاں ایسا ہی ہے۔ تو اس طرح کسی پر ہم الزام نہیں لگا سکتے۔ تو اپنا ذہن جو ہے ہمیں صاف رکھنا چاہیے۔ ہاں، کسی بات کے بارے میں ہمیں کہا گیا تو ہم محتاط ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ اگر ہماری کوئی ڈیلنگ ہے تو ہم اس میں احتیاط سے کام لیں، مزید احتیاط کریں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح کے مسائل بکثرت معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں کہ خواب کی بنیاد پر ہم نے کسی کے بارے میں ذہن بنا لیا، اور خاص طور پہ بعض رشتے تو بڑے نازک ہیں، ساس بہو کا، اسی طرح بہنوئی کا رشتہ ہے، سالے کا رشتہ ہے، اور کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جہاں پر بعض اوقات ٹھنی رہتی ہے، یا ہم کسی ادارے میں کام کرتے ہیں وہاں پہ جس کے ساتھ نہیں بنتی، اسی کے بارے میں خواب میں کسی نے کہہ دیا کہ یہ تیرے پیچھے لگا ہوا ہے، اب تو بات پکی ہو گئی، پہلے ہم اس سے نہیں بنتی تھی ہماری، اب تو خواب میں بھی آ گیا ہے۔ تو مسلمان کی زندگی کلیئرٹی کے ساتھ ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، ابہام اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے اور آسانی عطا فرمائے۔ نیکسٹ، میں نے کچھ عرصے پہلے جو ہے خواب دیکھا تھا کہ ایک پہاڑی علاقہ جو سرسبز و شاداب ہوتا ہے، جیسے آزاد کشمیر وغیرہ کا، اس جگہ میری قبر ہے۔ قبر کو دیکھا کہ کچھ تھوڑا سا جو ہے ہلکا سا سایہ ہوا ہے، اس کا سایہ کا مطلب میں نے یہ اسی خواب میں ہی دیکھ رہا ہوں کہ مجھے جیسے خوف سا طاری ہوا ہے کچھ قبر کے معاملات کہیں سخت نہ ہو جائے۔ تو اس وقت جو ہے خود امیر اہل سنت جو ہے وہ اوپر سے تشریف لائے اور ایک اطمینان سے کیفیت محسوس ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے، اس کے بعد اب یہ اس کے بعد کا معاملہ یاد نہیں ہے۔ یہاں آپ تک کا کوئی کشمیر سے تعلق رہا آنا جانا یا کوئی رشتہ دار؟ پہلے یعنی کہ جو ہے مدنی قافلوں میں سفر بہت کیے ہیں۔ اچھا، صحیح، ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ دیکھیے، امیر اہل سنت کا تشریف لانا اور تسلی دینا اور تسلی ہو جانا یہ ایک نیچرل سی بات ہے۔ ہم جاگتے ہوئے جن خیالات میں، جن سوچوں میں رہتے ہیں تو عموماً خواب میں بھی وہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو جو دعوت اسلامی والا ہے، امیر اہل سنت سے محبت کرتا ہے، تو وہ یہ اس کا گمان رہتا ہے کہ اگر میں کسی مشکل میں ہوں گا تو میرے پیر صاحب میری رہنمائی فرمائیں گے اور میرے لیے آسانی کا باعث ہوں گے۔ تو انہی خوش خیالات کا یہ ایک رزلٹ ہے کہ آپ کو اس طرح کا خواب نظر آیا۔ اچھا خواب ہے، امیر اہل سنت کی برکت سے اگر کوئی آپ کے لیے مشکل تھی تو اللہ پاک اس میں آسانی عطا فرمائے گا۔ اور ویسے بھی ہمارا اولیاء کرام کے بارے میں یہ حسن ظن رہتا ہے، گمان رہتا ہے کہ اگر کوئی قبر میں مشکل میں ہوگا، اس کے پیر و مرشد برکت کے ذریعے جو ہے وہ اللہ پاک آسانی عطا فرمائے گا۔ تو وہ خیال کی وجہ سے بھی اس طرح کا خواب نظر آتا ہے، البتہ مجموعی طور پر اچھا خواب ہے۔
مزید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد قاسم اتاری مدنی۔ میرا خواب یہ ہے کہ خواب میں رو رو کر مغفرت اور ایمان کی سلامتی کی دعا کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی اچھا اور مبارک خواب ہے، اللہ پاک نصیب فرمائے۔ اور خواب میں دعا کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ اللہ پاک سے محبت کی علامت ہے، اور جیتے جی جاگتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کی توفیق ملنے کی علامت ہے۔ تو یہ اسی خواب کی کیٹیگری میں سے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جس میں تعویل کی حاجت نہیں ہوتی، واضح ہوتا ہے کہ یہ اچھا خواب ہے۔ اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے گا۔ اچھا خواب ہے، ویسے مدنی ہے ماشاءاللہ، تو اللہ پاک سے دعا بھی کریں اور عملی طور پر کوشش بھی فرمائیں انشاءاللہ۔ مزید خواب میں یہ دیکھنا، لیڈیز جیسے گھر میں انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ جوئیں مار رہی ہیں سر سے، اپنی سر سے بار بار یہ خواب دیکھا جا رہا ہے کہ اپنی سر سے جوئیں نکال کر جوئیں مار، کسی نے دیکھا؟ جی لیڈیز، تو اس کی تعبیر کیا؟ ظاہری حالات ہوتے ہیں جو بندہ دن بھر میں جن کا سامنا کرتا ہے۔ مثال ہے کوئی دھوبی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ کپڑے دھو رہا ہے، کوئی موچی ہے وہ دیکھتا ہے کہ جوتے سی رہا ہے، کوئی ٹیچر ہے وہ دیکھتا ہے پڑھا رہا ہے، تو ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی۔ اس کو ادغاث سے، احلام سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے روزمرہ کے فضول اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر واقعی ایسا اس کے ساتھ تھا اور خواب دیکھا پھر تو یہ نارمل ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ جس نے خواب دیکھا حقیقت میں اس کے سر میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور خواب میں دیکھا، تو بیسیکلی یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ جو ہے وہ برے شخص کی، بری بات کی اور آزمائش پہنچنے کی دلیل ہوتا ہے۔ تو جس نے یہ خواب دیکھا اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور کچھ دعا کرے، اور اس طرح سے دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ اس خواب کے برے اثر سے، برے نتیجے سے مجھے محفوظ فرما۔ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی برا خواب دیکھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ پاک اس خواب کے برے اثر سے اسے محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے یہ دیکھا ہو، اور جنرلی بھی ہے سب کے لیے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا خواب دیکھے وہ ہر وقت کوئی ملے تعبیر ہم پوچھ پائیں، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم فوراً دعا کریں، کوئی صدقہ کریں، اور یہ اعتماد بھی رکھیں، توکل رکھیں اللہ کی ذات پر کہ اس خواب کا برا نتیجہ میرے حق میں ظاہر نہیں ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل وہ ظاہر نہیں ہوگا۔ دوسرا، یہ لوگ پوچھتے ہیں، بار بار پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی برا خواب دیکھے، تسلسل کے ساتھ دیکھے، ڈراؤنا خواب، بعض اوقات گلا کٹ رہا ہے تو خون بہہ رہا ہے تو لاشیں گری ہوئی ہیں، تو اس طرح کے بعض اوقات مناظر ہوتے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں، بھاگ نہیں پا رہے ہیں، ایسی کیفیت ہوتی ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ دیوار پھلانگ رہے، چھوٹی سی دیوار ہے لیکن پھلانگا نہیں جا رہا، دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن باہر نہیں نکل پا رہے، اس طرح کی۔ تو یہ اگر کسی کو تسلسل سے ڈراؤنے خواب آتے ہوں تو ایک وظیفہ ہے، سونے سے پہلے 21 مرتبہ 21 ٹائمز یا متکبرو، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ لے تو پریشان کرنے والے اور ڈراؤنے خوابوں سے نجات مل جائے گی۔ اور ایک اور اس کا عملی علاج یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ شیطان چاہتا ہے کہ مسلمان پریشان رہے، جاگتے ہوئے بھی کرتا ہے، سوتے ہوئے بھی کرتا ہے۔ اب ہمارے لیے آزمائش ہے، اللہ نے اس کو ایک اختیار دیا ہوا ہے۔ تو اگر اس طرح کے خواب نظر آئیں تو اس کا ایک عملی علاج یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف ہم زیادہ توجہ نہ کریں۔ جیسے ہم کسی بھونکنے والے کتے کی طرف توجہ کرتے ہیں تو زیادہ بھونکتا ہے، زیادہ کاٹنے کی طرف آتا ہے۔ تو اسی طرح چھٹکارے کی ہے کہ آپ اپنی راہ لیں اور توجہ نہ کریں، برے خوابوں کی طرف بھی توجہ نہ کریں۔ شیطان جو ہے وہ پریشان کرنا چاہتا ہے، تو اپنے ذہن کو آپ ہٹائیں گے تو انشاءاللہ برے خوابوں سے جلدی چھٹکارا بھی نصیب ہوگا۔ مزید محمد ریاض قادری اتاری، نواب شاہ میں گارمنٹس کی دکان پہ میں کام کرتا ہوں۔ بچوں کی والدہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کے نانا دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ انہیں کچھ رقم دے کر گئے، تو یہ رقم لینا مردے سے کس طرح کا، اس کا کیا؟ اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی، اور بعض اوقات
زندگی میں ہم نے بڑوں سے رقم لی ہوتی ہے, دیتے رہتے ہیں, نانا جب ہم چھوٹے تھے, دادا تو دیتے ہوتے ہیں, تو بعض وقت کوئی پرانا خیال جو ہے وہ خواب کی شکل میں نظر آ جاتا ہے. اور ویسے جنرلی رقم کا, روپے پیسے کا دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا, لیکن بڑے نے دیا ہے تو اس کو ہم پازیٹیو ہی کہیں گے, لیکن اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے, اور اس کی طرف جو ہے وہ زیادہ بس توجہ نہ کرے. مزید میرا تقریباً 15 سال کا بیٹا ہے, 2.5-3 سال تقریباً بولنے سے قاصر تھا, وہ بالکل نہیں بولتا. ڈاکٹری علاج بھی کرایا, روحانی علاج بھی کرایا. ابھی کچھ دن پہلے میں نے اس کو دیکھا کہ اس کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں اور میں اس کو مار رہا ہوں. جب میری آنکھ کھلی تو وہ فجر کی جماعت کا ٹائم تھا اور میں نے فوراً جا کے نماز پڑھی. اس کی تعبیر پوچھنی تھی. اب میرا بیٹا بول رہا ہے, صحیح ہے, بالکل نارمل ہے. چلے یہ تو پازیٹیو ہے, اللہ پاک نے نعمت فرمائی اور قوت گویائی عطا فرمائی. بقیہ یہ ہے کہ دیکھیے, لباس کے بغیر کسی کو دیکھنا, لباس کی تعبیر راز سے کی جاتی ہے, اور بے لباس ہونا کوئی چھپی ہوئی بات ظاہر ہونے سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کے علم میں کوئی ایسی بات آئے جو آپ کے علم میں پہلے نہ ہو. البتہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کسی کے راز معلوم ہونے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ لگے. کھوجی دماغ ہوتا ہے نا بعض اوقات, سن بن لیتے رہتے, ایسی ہماری عادت نہیں ہونی چاہیے, تجسس نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بات ہمیں معلوم ہو اور وہ کوئی عیب کی بات ہے, ایسی چھپی ہوئی بات ہے کہ جس کا ظاہر ہونا مسلمان کے لیے اچھا نہیں ہوگا, تو وہ کسی کے سامنے ہم بیان نہ کریں. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے ایک دفعہ پوچھا, اگر تم کسی کو دیکھو کہ لیٹا ہوا ہے, سویا ہوا ہے, اور اس کے پردے کی جگہ سے کپڑا ہٹا ہوا ہے, تو بتاؤ لوگ کیا کریں گے؟ کہا اس کو چھپا دیں گے. فرمایا نہیں, بلکہ تم اس کے پردے کی جگہ کو اور ظاہر کر دو گے. اور پھر فرمایا کہ مسلمان کے راز کی چھپی ہوئی بات کو ظاہر کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کے ستر کو ظاہر کرنا. یعنی یہ اتنا شدید ہے, اور کتنی زبردست اگزامپل کے ذریعے اللہ کے نبی نے اپنے امتیوں کو سمجھایا, اور ہمارے لیے بھی اس میں سیکھنے کو ہے. بڑے عجیب معاملات ہیں, لوگ جو ہے وہ راز نہیں رکھتے, اسی لیے کسی کو کوئی اہم بات کر دے تو پھر کہنا پڑتا ہے بھائی کسی اور کو بتانا مت. تسلی پھر بھی نہیں ہوتی, وہ بھی کسی کو یہ کہہ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ آگے متانا مت, اس کا بھی کوئی خاص ہوتا ہے. تو اگر آپ کوئی راز کے بعد راز رکھنا چاہتے ہیں تو بس اپنے آپ تک رکھیں. کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ جو بات آپ کے منہ میں نہ رہ سکی تو آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ وہ دوسروں کے پاس محفوظ رہے گی؟ جو آپ کے پاس محفوظ نہیں وہ دوسروں کے پاس کہاں سے محفوظ ہو؟ تو اپنی بات اگر آپ نے نہیں بتانی تو نہیں بتانی, تب تو آپ, ورنہ معاشرے کا حال بہت برا ہے. اللہ پاک ہماری بھی حفاظت فرمائے, ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے, ہر مسلمان کی عزت کی حفاظت فرمائے. مزید کافی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ کسی جنازے میں جانا ہوا اور جنازے سے آ کر واپس سوئے یا اس کے اگلے دن, تو ایسا ہوا کہ خواب میں دیکھا کہ فلاں شخص ہے, فیملی کا ممبر ہے, اس کا انتقال ہو گیا. تو چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا. ایسا 2 یا 3 مرتبہ ہو چکا ہے خواب کے اندر ہی. اس کی تعبیر دیکھیں, خوابوں کی ایک پوری قسم ہے جس میں مستقبل میں پیش آنے والے کسی واقعے کی خبر دی جاتی ہے. اچھا, بعضوں کے خواب بڑے سچے ہوتے ہیں, جیسے انہوں نے بیان کیا کہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جس کی موت دیکھی واقعی اس کا انتقال بھی ہو گیا, تو یہ بالکل بجائے ہوتا ہے. اچھا, ہر دفعہ ہو یہ ضروری بھی نہیں, یعنی ایسا بھی ضروری نہیں کہ جس کی آپ نے موت دیکھی ہے تو اس کا انتقال ہی ہوگا. بعض اوقات موت آزادی سے بھی تعبیر کی جاتی ہے, یعنی دنیا انسان کے لیے, مسلمان کے لیے قید خانہ ہے. تو بعض علماء نے فرمایا کہ موت آزادی کی بھی علامت ہے. تو ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے وہ کسی قید کا شکار ہو یا کسی پریشانی میں مبتلا اور اللہ پاک اس کو آسانی عطا فرمائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہم اس کو پریڈکٹ یوں نہیں کر سکتے. تو جس کے بارے میں دیکھیں اس کے حق میں اچھی دعا کر دیں, اور آپ تو بھائی ضرور کر دینا, جس کو دیکھ لیتے ہو وہ بھی. تو ایک تو یہ کرے کہ اس کے لیے بندہ دعا کر دے کہ یا اللہ اس کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. خیر کی دعا ضرور کرنی چاہیے,
खाली लंबी उम्र हुई और उसके अंदर खैर ना हुई, गुनाहों भरी हुई या आजमाइशों वाली हुई, तो फिर वो जिंदगी क्या जिंदगी है। दूसरा ये है कि उसको ना बताएं कम से कम जिसके बारे में देखा है। अच्छा पता लगे कि वो उसके लिए तो अच्छा ही था, ये हमने बता दिया कि भाई तेरे तो दिन बस थोड़ी रह गए, मैंने देख लिया तुझे, और जिस दो को पहले देखा था वो चले गए, अब तुझे भी देख लिया है। तो और बेचारा जाना हो ना जाना हो तो उसकी जिंदगी अजाब हो जाएगी। एक शख्स ने मुझे कहा, बिरून मुल्क में उसके कोई रिश्तेदार खातून थी, तो मुझे फैज़ान मदीना में मिला, नौजवान था। असद भाई आपसे बात करें। बोले जी क्या हुआ? कहले मेरी खाला जो है ना वो ICU में है। बोले क्यों? उन्होंने ख्वाब देखा था, वहाँ पे किसी को बताया तो उसने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर आपका इंतकाल हो जाएगा। तो अभी तीसरा चौथा दिन है, वो बेचारी इतनी परेशान है कि वो ICU में पहुँच गई है, नफसियाती हो गई। तो बहरहाल मैंने उसका ख्वाब सुना तो उसमें कोई ऐसी बात थी नहीं, तो मैंने कहा तसल्ली दे दे, इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। तो बाद में मुझे मुलाकात हुई, बोला हाँ भाई क्या हुआ? तो बोला अल्हम्दुलिल्लाह खाला जो है ना सही सलामत घर वापस आ गई हैं। अच्छा अब वो बताने वाले ने तो उसको कब्र में पहुंचा ही दिया था, कितना उसको टेंशन हुआ, बेचारी वो नफसियाती हो गई थी। बहरहाल वो चूँकि दावत इस्लामी से ताल्लुक़ था और वो मदनी चैनल पर एतमाद था, तो वो तसल्ली हुई। और तो ये होता है, तो किसी के भी बारे में मौत देखें, बीमारी देखें, कोई और देखें, तो कम से कम इतना हमारे अंदर ज़ब्त होना चाहिए कि हम उसको बताएं नहीं, दुआ कर दें, सदका कर दें। और अगर किसी ऐसी आजमाइश में देखा है कि आप उसका ख्याल रख सकते हैं, उसकी कोई मदद कर सकते हैं, तो मदद कर दें, तो अल्लाह पाक आसानी फरमाएगा। बहरहाल इसमें ख्वाब देखने वाले की कोई बुराई नहीं है, तो ख्वाब तो इख्तियार में नहीं है, किसी के बारे में भी बंदा देख सकता है। जब इंटेंशनली नहीं है तो फिर इसके अंदर देखने वाले पे कोई इल्ज़ाम नहीं है। अलबत्ता ये चंद एहतियातें हैं, इन्हें हमें पेश नज़र रखना चाहिए। 2 सवाल बस आखिरी शामिल कर लेते हैं जी। मैं हज़रत के सामने अपना ख्वाब पेश कर रहा हूँ कि मैं ख्वाब में ज़्यादा पानी देखता हूँ, कभी समंदर का कभी दरियाओं का, और जब देखता हूँ पानी मेरी तरफ आ रहा है तो मैं उड़ना शुरू कर देता हूँ और बच जाता हूँ। पानी का देखना 2-3 तरह से है। समंदर और दरिया किसी ताकतवर, किसी बड़े शख्स की अलामत होती है, और पानी अगर साफ है तो ताबीर के एतबार से अच्छा है, गंदा है, मैला है तो ये ताबीर के एतबार से बेहतर नहीं होता। तो समंदर दरिया का देखना किसी बड़े शख्स से पाला पड़ने की, इंटरेक्शन होने की अलामत होती है। तो जैसे आपने कहा कि जब वो पानी करीब आता है तो हवा में आप उड़ जाते हैं, यानी कि आप उससे एस्केप कर लेते हैं, तो पॉजिटिव है। हो सकता है आपको किसी बड़े शख्स के साथ कोई काम पड़े, वास्ता हो, लेकिन नतीजतन वो आपके हक में बेहतर होगा, तो ये एक पॉजिटिव साइड है। अगर आपने सुबह के वक्त ख्वाब देखा था तो जल्द ये मामला हो सकता है, और रात के इब्तिदाई हिस्से में या मिड ऑफ द नाइट देखा हो तो जो ख्वाब इब्तिदाई हिस्से में या रात के आधे हिस्से में देखे जाएं उनकी ताबीर ज़्यादा देर से जाहिर होती है, और जो सुबह के वक्त देखे जाएं, फजर का वक्त है, सुबह का वक्त है, तो उस वक्त देखे जाने वाले ख्वाबों की ताबीर जल्द जाहिर होती है। मजीद मैं ख्वाब में देखता हूँ अक्सर चप्पल का गुम हो जाना, और एक ऐसा जैसे खाई में गिर रहा हूँ तो एकदम मेरी आंख खुल जाती है। चप्पल की ताबीर जो है वो सुवारी से की जाती है, सुवारी के गुम होने से भी इसकी ताबीर की जाती है। और अगर चप्पल गुम होती और शादीशुदा हो तो उसे चाहिए कि अपने घरेलू मामलात पर ज़्यादा नज़र रखे, और घर में अगर कोई ऐसी नाचाकी वाला माहौल बने या कोई ऐसी बातचीत हो, कोई भी ऐसी झगड़े की सूरत हो तो उससे अवॉइड करे, वरना नुकसान का अंदेशा है। तो बाज़ औक़ात इंसान को ख्वाब के ज़रिए तंबीह की जाती है। इसको उलमा ने एक एतबार से पॉजिटिव भी बताया। जैसे इनको मैंने कहा कि आप अपने घरेलू मामलात को बेहतर करें, कोई अगर ऐसी सूरत हो, कोई झगड़ा है, कोई ऐसी नाचाकी है, अगर है तो उसको आप सेटल करें और बेहतर करें। तो अब इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि हमें एक तंबीह पहले से की गई ताकि हम मेंटली प्रिपेयर हो सकें और उस आने वाली आजमाइश से अपने आप को बचा सकें। खाई में गिरना ये मुश्किलात दरपेश होने और डिज़ायर और मुराद के पूरा ना होने की अलामत होती है। अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, कोई अचीवमेंट आप करना चाहते हैं, गोल है आपका, तो जो भी जायज़ गोल हो तो हमें सलातुल हाजात अदा करनी चाहिए, और इस तरह का ख्वाब देखने वाले को ज़्यादा, ताकि अल्लाह पाक की ख़ास रहमत से हमारा वो काम हो जाए।
اچھا صلاۃ الحاجات ایک ایسا زبردست ہمارے پاس طریقہ ہے، کلیہ ہے، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ عموماً لوگ سستی کرتے ہیں، ہماری زندگی میں کام اٹکے ہوتے ہیں، کام ہو نہیں رہا، مسئلے مسائل ہیں، سب کچھ ہے، لیکن 2 رکعت نماز کی توفیق نہیں ہے۔ اچھا پریشان گھوم رہے ہوں گے سارا دن، اس کے پاس جا اس کے پاس جا، لیکن رب کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے، تو کیسا ایک اپنے لیے نقصان ہے نا بھائی۔ 2 رکعت نماز پڑھو، وضو کرو، اور ایک دعا ہے وہ دعا کرو، وہ دعا یاد نہ بھی ہو تب بھی 2 رکعت نفل اس نیت سے پڑھو کہ یا اللہ میری جو یہ جائز مراد ہے اس میں مجھے کامیابی عطا فرماؤ، نماز پڑھو، اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دیکھو پھر کام کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں جو ہے وہ یہ نہیں کرنا بلکہ سب کچھ کرنا ہے، پھر پریشان بھی گھومنا ہے۔ تو یہ تو حدیثوں کے اندر، روایتوں میں ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام میں صلاۃ الحاجات کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، وہ ادا کریں، پھر اپنا کام کریں، پھر دیکھیں کہ رب عز و جل کی رحمت سے آپ کے کام بڑی آسانی سے ہو جائیں گے۔ حضور میں خواب میں دیکھتا ہوں میری اپنی زمین ہے، اس پر پلر بنے ہوئے ہیں، وہ بھی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اور اس کی تہہ میں سے پانی نکل رہا ہے۔ تو واقعی آپ کا کوئی کنواں وغیرہ کھودنے کا ارادہ ہے؟ فی الحال نہیں ہے۔ اچھا، کبھی سوچتے ہیں کہ میری زمین میں سے کوئی پانی نکلے، کچھ ایسا ہو؟ نہیں۔ اچھا، زرعی زمین ہے؟ زرعی زمین ہے۔ چلیں ماشاءاللہ، اچھا خواب ہے، اللہ پاک آپ کو زمین سے برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ حضور عرض یہ کرنی تھی کہ میری خالہ جان ہے، شادی سے پہلے ہی اور ابھی تک ہی لگاتار وہ کئی مرتبہ اس سے یہ سوال کرتی ہیں کہ انہیں مزارات وغیرہ بزرگان دین کی زیارت ہوتی رہتی ہے، اور ایک فقیر کو انہوں نے ایسا بھی دیکھا کہ جو کہ ان کے شہر کے ہیں اور وہ ریل میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کی شادی ہو جائے تو شادی ہونے کے بعد جب آپ دور جائیں گی، آپ کی شادی ہوگی تو ان کی لودھنا کی ہے، شادی ہوئی ہے کراچی میں، لیکن پھر ان کو کراچی میں بھی ان کے خواب آئے کہ جب تک آپ دوبارہ آ کر مجھ سے نہیں ملیں گی اور مجھے کچھ میٹھا نہیں کھلائیں گی یا کچھ کھلائیں گی نہیں، تو تب تک جو ہے وہ آپ کو اولاد وغیرہ کا سلسلہ نہیں بنے گا، اور ابھی تک اولاد بھی نہیں ہوئی، شادی کو کافی ٹائم ہو گیا، تو وہ کئی مرتبہ پوچھتی رہتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا فقیر کون ہے؟ وہ یہ جیسے چلتے پھرتے فقیر ہوتے ہیں نا، ایسا ہی کوئی فقیر تھا۔ جیسے کہ تمہید میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز کا دیکھنا کہ جو شرعاً منع ہو تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب ایک نامحرم شخص کے ساتھ ملنا، ملاقات کر کے اس کو کچھ دینا، یہ تو اس کی اجازت نہیں ہے، تو ان کو آپ کہیں کہ آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں، اور اولاد کا جہاں تک معاملہ ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر لیں اگر زیادہ وقت ہو گیا ہے تو۔ لیکن یہ جو ایک نامحرم والا میٹر ہے تو اس پہ عمل کرنے کی کوئی حاجت نہیں، اور نہ ہی اسے کوئی پریشان ہونے کی حاجت ہے۔ مزارات کا دیکھنا، اولیاء کرام کا دیکھنا خواب میں یہ اچھا ہے، اور اللہ پاک برکت عطا فرماتا ہے، اس صاحب مزار کی برکت ملتی ہے۔ البتہ جاگتے ہوئے عورت کو مزار پر جانا یہ منع ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، تو جاگتے ہوئے نہ جائیں۔ ہاں خواب کا معاملہ جدا ہے یار، اس پہ حکم شرعی نہیں ہے، اور اس اسلامی بہن کی اولیاء سے محبت کی بھی علامت ہے، تو ان کے وسیلے سے دعا کر لے جن کو خواب میں زیارت ہوتی ہے، جن ولی کی یا مزار کی، تو یہ انشاءاللہ باعث برکت ہوگا۔ تو اگین وہی اصول ہے کہ خواب میں کچھ بھی دیکھیں، جو شرعاً ہم پہ احکامات ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، بقیہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوگی۔ ہمارے کلیگ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں اس نے دیکھا کہ آپ کوئی تخت کو اٹھا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ اس نے سوال کیا کہ آپ سے دیکھا کہ اٹھانے کے لیے اس نے کوشش کی، تو اور دوسرے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت تھے وہ آگے لے گئے اٹھا کے۔ اس نے مجھے خواب میں دیکھا مدینے میں وہاں سامنے سے آ رہا ہوں، اور ایک پھٹی جو ہے ٹوٹ کے نیچے گر گئی، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس نے وہ اٹھائی، پھر میں نے جو اس سے مانگی تو اس نے بڑا ٹکڑا مجھے دے دیا۔ مجھے اس نے خواب میں مدینے میں دیکھا، حالانکہ میں مدینے گیا نہیں اب تک، لیکن وہ جو ہے جنہیں خواب دیکھا ہے وہ حج بھی کر کے آ چکے ہیں، وہ ہمارے کلیگ ہیں، اس کا کوئی تعبیر بتائیں۔ ایک تو آپ کے کلیگ کے لیے بڑا مبارک ہے کہ اس نے پیارے آقا کی زیارت کی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سنا کہ جس نے آقا کی زیارت کی تو اس نے آقا ہی کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ مبارک ہے۔ بقیہ
لوگوں کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا، یہ بھی پازیٹیو ہے اور ایک اچھی اس کی فعال ہے۔ آپ کو مدینے میں دیکھا ہے، ماشاءاللہ یہ بھی اچھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مدینے میں دیکھے تو اللہ کی رحمت پر امید رکھے کہ انشاءاللہ حقیقت میں بھی حاضری نصیب ہوگی، اور اس کے لیے اسباب بھی اختیار کریں، کوشش بھی کریں، استغاثہ بھی کریں سرکار کی بارگاہ میں، تو پازیٹیو ہے۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو حاضری مدینہ نصیب ہو، اور اللہ کرے آپ ہم تک خبر بھی پہنچا دیں کہ ہاں واقعی میں مدینے سے ہو کر آ گیا ہوں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ۔ نواب شاہ میں ہم نے شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائیوں کے سوالات کو شامل کیا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ وینیوز پر جو ہے وہ سلسلہ کیا جائے، تو اللہ پاک اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہاں پر جو اسلامی بھائی تشریف لے کر آئے، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، رونق بخشی سلسلے کو، اللہ پاک ان کو بھی دنیا اور آخرت کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ بہرحال اب جو ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، اللہ پاک ہمارے خوابوں کو بھی نیک کرے، مبارک کرے، اچھا کرے، اور جب ہم جاگ رہے ہوں تو اس وقت بھی ہم اچھا سوچیں، اچھا سنیں، اچھا دیکھیں، اور ہمارے دل و دماغ میں جو باتیں ہیں، جو خیالات ہیں، جو سوچیں ہیں، وہ بھی مبارک ہوں، اور اللہ پاک ہمیں ذہن و قلب کا سکون نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ دین و دنیا کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیر